ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام محجن. اس کا کام ہی یہی تھا کہ جب ٹائم ملتا تھا وہ مسجد نبوی میں آ جاتی تھی اور میں ساری مسجد کی صفائی کر کے چلے جانا. حضور بھی اس کو کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ یہ ایک مائی آتی ہے اور صفائی کر کے جاتی ہے. سبحان اللہ. جو آتے ہیں پھر وہ ان کی نظروں میں رہتے ہیں، وہ ان کی نظروں میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس پر حضور نظر رکھتے ہیں پھر سبحان اللہ وہ اللہ کی نظر میں آ جاتا ہے. اور پھر دنیا میں جس پر حضور نے نظر رکھی سبحان اللہ قبر حشر میں نظر میں ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس کا میں ہاتھ دنیا میں پکڑ لیتا ہوں پھر میں اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہوں جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا ہے. کچھ دن ہوئے مائی آئی نہیں صفائی کے لیے، دیکھا نہیں حضور نے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مائی نظر نہیں آئی. تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی ہے، اس کا تو وصال ہو گیا ہے. آپ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بھی ان کا جنازہ پڑھتا. اور آپ کو معلوم نہیں ہے فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَى مَوْتَاكُمْ نُورٌ لَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ. جس بندے کا میں جنازہ پڑھتا ہوں اللہ اس کی قبر کو منور فرما دیتا ہے. مجھے بتایا کرو، کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ رات کے وقت اس کا وصال ہوا تھا اور تقریباً کوئی پچھلے پہر رات کے جا کے ہم نے اس کو دفنایا تھا اور اس وقت آپ کو اٹھانا ہم نے ادب کے خلاف سمجھا، اس لیے ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے جو ہے اس کو دفنا دیا. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، ہم اس کی قبر کی زیارت کرواؤ مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا حضور کے روزے کی زیارت کرتی. حضور اس مائی کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف، صحابہ بھی گئے ساتھ. قبر شریف اس مائی کی قبر پر جب پہنچے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی دوبارہ، جیسے جنازے میں دعا کی جاتی. آپ نے دعا کی، صحابہ نے آمین کا. دعا کرنے کے بعد اگلا منظر سبحان اللہ عجب منظر جو جنت البقیع میں دیکھا، سید الانبیاء موجود ہیں. آپ نے اس مائی کی قبر کی طرف منہ کر کے اور مخاطب کر کے فرمایا ای العمل وجدت افضل. مجھے بتا اے ام محجن، قبر میں جانے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تیری زندگی کے سارے نیک عملوں میں سے کون سا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگا ہے، مجھے بتا. سوال کیا تو ساتھ ایک صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ گستاخی معاف، آپ کی باتیں یہ سن رہی ہے. میرے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہی ہے. سننے سنانے پر جھگڑتے رہے ساری زندگی. سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. بھائی کوئی بھی نہیں سنتا ہے، وہ سنانے والا جس کو سنائے وہی سنتا ہے. اگر تم سنانے والے کی طاقت پر شک کرتے ہو تو پھر بے شک کہو کوئی بھی نہیں سنتا ہے. اور اگر سنانے والا سنانا چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی آواز کو 5 کلومیٹر دور ایک بے عقل بے زبان ایک چونٹی کے کان میں بھی اس کی آواز سنا سکتا ہے، جس پر مہر قرآن لگاتا ہے، کیونکہ سنانے والا سناتا ہے نا. اور اگر سنانے والا نہ سنائے تو پاس بیٹھا بھی نہیں سن سکتا ہے. میرے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتی ہے. جب اتنی بات ہو گئی تو آگے سے حضور نے خود جواب دیا. آپ نے فرمایا جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا تو اس نے آگے سے مجھے جواب دیا ہے کہ اے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے میری مغفرت بھی فرمائی ہے آپ کے صدقے، اور میری زندگی کے نیک عملوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پیارا جو عمل لگا ہے وہ آپ کی مسجد نبوی کی میں جو صفائی کیا کرتی تھی